والسلام بھائی جاوید کی رسالت۔ اگر آپ کے پاس خداوند کا زندہ پاک کلام ہے یا گھر سے لے کر آئے ہیں تو ضرور میرے ساتھ دیکھیں، غور سے سنیں۔ جن کے پاس بائبل ہے، زندہ کلام ہے، وہ نکالیں۔ گاسپل آف جان چیپٹر 8 اسٹارٹنگ فرام ورس 31 آپ ادھر جاؤ نا بھائی۔ 36 دنیا کی نیل 8 بات 31 سے لے بس یسوع نے ان یہودیوں سے کہا جنہوں نے اس کا یقین کیا تھا کہ اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے تو حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے اور سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ انہوں نے اسے جواب دیا، ہم تو ابراہیم کی نسل سے ہیں اور کبھی کسی کی غلامی میں نہیں رہے، تو کیوں کر کہتا ہے کہ تم آزاد کیے جاؤ گے؟ یسوع نے انہیں جواب دیا، میں تم سے سچ کہتا ہوں، جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے، اور غلام ابا تک گھر میں نہیں رہتا، بیٹا ابا تک رہتا ہے۔ بس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا تو تم واقعہ ہی آزاد ہوگے۔ خداوند کا زندہ پاک کلام کے پڑھے جانے اور سنے جانے پر اس کی برکت کثرت سے نازل ہو، آمین۔ ہم دعا کریں۔ اے خداوند خدا کے پاک برے، آج کے کلام کے وسیلہ سے تو ہمیں آزاد کر اور شروع سے لے کر آخر تک تو مجھے اور میری جماعت کو ایک روح باندھ لے، ایک روح میں باندھ لے، شروع سے لے کے آخر تک تیرا روب اور تیرا ہی دبدبا چھا رہے۔ یہ سب کچھ آپ کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ جو ورس، جو حوالہ آپ لوگوں کے سامنے پڑھا گیا، اس کی خاص 32 ورس آج شام میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور غور سے توجہ سے کلام کو سنیں، کیونکہ جو لوگ کلام کو توجہ سے سنتے ہیں خدا کا کلام ان کو برکت دیتا ہے۔ محض بیٹھنے والوں کو کے لیے کوئی برکت نہیں ہوتی۔ آپ کہیں گے یہ کیا بات ہے؟ اگر آپ دیکھنا چاہیں اعمال 10 باب 44 عدد، وہاں بھی ایک جماعت ہے اور پطرس کلام بیان کر رہا ہے، اور لکھا ہے کہ جو غور سے سن رہے تھے، بیٹھے تو بہت سارے تھے، لیکن لکھا ہے کہ جو غور سے سن رہے تھے، تو لکھا ہے کہ خدا کا پاک روح ان پر نازل ہوا۔ اگر چاہتے ہیں کہ آج شام خداوند آپ کو برکت دے تو آپ غور سے توجہ سے خدا کے کلام کو سنیں۔ 32 ورس میں کیا لکھا ہے؟ اگر تم سچائی سے واقف ہوگے، کنڈیشن ہے، شرط ہے، اگر تم سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تمہیں کیا کرے گی؟ آزاد کرے گی۔ کون کہہ رہا ہے؟ کس کو کہا جا رہا ہے؟ کن سے بات ہو رہی ہے؟ اگرچہ یہ بات اس وقت یہودیوں سے، ان کے سرداروں سے بات کی جا رہی ہے، تو انہوں نے یہ کہا ہم تو ابراہیم کی نسل سے ہیں، ہم کسی کی غلامی میں نہیں رہے، ہم کسی کی سلیوری میں نہیں رہے۔ ذرا بچے کو خاموش کرائیں پلیز، باہر لے جائیں۔ ہم ابراہیم کی نسل سے ہیں،
اور کسی کی غلامی میں نہیں رہے. اور یہ الفاظ بادشاہوں کے بادشاہ خداوندوں کے خداوند کے ہیں کہ اگر تم سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تمہیں کیا کرے گی؟ آزاد کرے گی. قوم بنی اسرائیل اس مفہوم کو نہ جان سکے، اس آزادی کو نہ سمجھ سکے. آج یہ پیغام میرے اور آپ کے لیے ہے کہ اے میرے بیٹا، اے میری بیٹی، اگر تم سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تمہیں کیا کرے گی؟ آزاد کرے گی. کیا ہم بھی قوم بنی اسرائیل کی طرح اس آزادی کو سمجھتے ہیں یا نہیں؟ یا ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ہم کسی غلامی میں نہیں ہیں؟ یہ الفاظ خداوند کے ہیں. آج یہ الفاظ میرے اور آپ کے لیے ہیں. جب خداوند کوئی بات کہتا ہے تو اس میں وزن ہوتا ہے، وہ خاص بات ہوتی ہے. اور آج شام خداوند اس جماعت سے کہہ رہا ہے اگر تم سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی. اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا تم واقعہ ہی آزاد ہوگے. خداوند خدا کا یہ پیغام عالمگیر پیغام ہے. تمام قومیں جو دنیا میں بستی ہیں، ہر رنگ، نسل اور فرقے کے لیے، تمام دنیا کے مذہب کے لیے، اگر بیٹا تم کو آزاد کرے گا تو تم واقعہ ہی آزاد ہوگے. آسمان اور زمین کے تلے کوئی دوسرا نام بخشا نہیں گیا کہ جو تمہیں گناہوں سے آزاد کر سکے اور کوئی تمہیں نجات دے سکے. There is only one name and that is Jesus. اگر بیٹا تم کو آزاد کرے گا تو تم واقعہ ہی آزاد ہوگے. یعنی یہاں پر کلام ہمیں یہ بتاتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے واضح کیا کہ جو گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا کیا ہے؟ غلام ہے. He is slave to sin. آج کی دنیا میں اور آپ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ہم کسی عادت کے غلام تو نہیں ہیں؟ کیا ہم نشے کے عادت تو نہیں ہیں؟ یعنی جو کچھ ہم کرتے ہیں. آج کا جو میسج میں نے صبح بھیجا تھا، اگر آپ لوگوں نے غور سے پڑھا ہو، ہر ایک جن کے میرے پاس ٹیلی فون ہے میں ان کو میں ہر روز میسج کرتا ہوں کہ ہم وہی کچھ ہیں جو کرتے ہیں. We are what we do. یعنی جو کچھ ہم کرتے ہیں ہم وہی ہیں. اگر ہم نشہ کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں تو ہم شراب کے غلام ہیں. اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو ہم جھوٹ کے غلام ہیں. اگر ہم چوری کرتے ہیں تو ہم چوری کے غلام ہیں. اور خداوند آج مجھے اور آپ کو بتانا چاہتا ہے کہ اگر ہم کسی عادت کے غلام ہیں، شاید ہم نے بڑے روزے رکھے ہیں، شاید ہم نے اپنی ان عادات سے آزاد ہونے کے لیے بہت سارے خادموں سے دعائیں بھی کرائی ہیں، لیکن بے سود ہے، ہم ابھی تک اس سے آزاد نہیں ہوئے. تو آج کا پیغام میرے اور آپ کے لیے ہے، اگر ہم کسی عادت کے غلام ہیں تو یسوع سے ملیں. وہ آپ کو آج شام آزاد کرے گا. جب آج کی دنیا پر ہم نگاہ کرتے ہیں، آج
آج کی دنیا میں ٹینشن، ڈپریشن، دکھ، مصیبت، پریشانی، حالات دن بدن دنیا کے بگڑتے جا رہے ہیں. ہر طرح کی معاشی ہم دیکھتے بحران ہیں، کاروبار نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے لوگوں کے ذہنوں پر اثر پڑ رہا ہے. آج کی دنیا جو ہے اور بے روزگاری ہے اور دہشت گردی ہے، زناکاری ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ سارے حالات دن بدن جو ہے قوموں کے اور حکومتوں کے ہاتھ سے باہر ہوتے جا رہے ہیں. اور آج دنیا ان واقعات حالات سے جو ہے دو چار ہے اور گھری ہوئی ہے اور دنیا کی فکروں میں کے قبضے میں ہے. لیٹر آف جان، فرسٹ لیٹر آف جان چیپٹر 5 ورس 19. تمام دنیا شریر کے قبضے میں ہے. تمام دنیا ابلیس کے قبضے میں ہے. تو آج خداوند کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر میں اور آپ کسی قسم کے جادو، تویز اور ہر قسم کے اور طرح طرح کی فکروں میں ابلیس کے قبضے میں ہم دبے ہوئے ہیں، ابلیس کے قبضے میں ہیں. اور کلام یہ کہتا ہے کہ ابلیس کبھی اپنے اسیروں کو آزاد نہیں کرتا. ازائیا 14:17. یسایہ 14 باب 17 آیت بتا رہا ہوں میں. آج گھروں کے گھر جو ہیں ابلیس کے قبضے میں ہیں. دکھ، مصیبت، بیماری ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی. اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا تو تم واقعہ ہی آزاد ہوگے. آج کے حالات بادشاہوں کے قبضے سے، بادشاہوں کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں. پہلا سلاطین 18 باب میں دیکھتے ہیں آپ کہ زمین پر بارش نہیں ہے، قحط ہے، کچھ زمین پہ اگ نہیں رہا، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، جانور مر رہے ہیں. اخیا بادشاہ کے زمانے کی بات کر رہا ہوں. حالات اخیا بادشاہ کے قبضے سے باہر ہو گئے ہیں. میری بہن، میرے بھائی غور سے سنیے، توجہ فرمائیں. آج کے حالات بادشاہوں کے ہاتھوں سے باہر ہو چکے ہیں. آج کے حالات جو ہیں سیاستدانوں کے ہاتھ سے باہر ہو چکے ہیں. ہم سیاستدانوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہم جو ہے ایم این ایز کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ فلاں ہمارا مسئلہ حل کرے گا، فلاں پارٹی کا مسئلہ کوئی ہمارا حل کرے گا. غور سے سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں. میں نے یہ کہا کہ آج کی دنیا جو ہے، دنیا کے حالات بادشاہوں کی پہنچ سے باہر چلے گئے ہیں. سیاست دانوں کے قبضے سے کی ریچ سے باہر ہو گئے ہیں. اگر آج حالات کسی کے پاس ہیں تو وہ خدا کے لوگوں کے پاس ہیں. قحط ہے، بارش نہیں ہے. سلاطین 18 باب میں خداوند کا بندہ کہتا ہے کہ جب تک ایلیا نہیں کہے گا بارش نہیں ہوگی. اخی آپ کے پاس اس کا علاج نہیں ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں. اخی آپ کے گورنر جنرلوں کے پاس اس کا حل نہیں ہے. قوم ایک مشکل حالات سے دو چار ہے، لوگ مر رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، لیکن ان کے بس سے حالات باہر ہیں. اور ایلیا خدا کا بندہ بیچ میں آتا ہے. اسٹینڈ ان دا گیپ. آج خدا چاہتا ہے کہ اگر آپ دنیا کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، یو آر دی اونلی ون. آپ دنیا کے حالات کو بدل سکتے ہیں. ایلیا بیچ میں آیا اور بادشاہ
بے بس ہو گیا۔ آج دنیا کے سیاستدان فیل ہو چکے ہیں۔ خداوند چاہتا ہے کہ ہم رکھنے میں بیٹھیں، ہم اپنے ملک کے لیے دعا کریں۔ مثال 11:11 میں لکھا ہے، راست باز کی دعا سے شہر ترقی پاتا ہے۔ یرمیہ 29:7 ہے، جس ملک میں تم رہتے ہو، میں نے کیا کہا، آج بادشاہوں کے پاس ان حالات کا کوئی سلوشن نہیں ہے۔ آج سلوشن جو ہے ایمانداروں کے پاس ہے، جو یہ سمجھتے ہیں، جو خدا کے نبی ہیں، جو خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ جس ملک میں تم رہتے ہو اس ملک کی سلامتی چاہو۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم ملک پاکستان میں رہتے ہیں، اس ملک کی سلامتی چاہے، رات کے پہروں میں اٹھیں، دستے دعا بلند کریں۔ آج دہشت گردوں کا راج ہے، آئے دن 8-10 لاشیں گرتی ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارے کرسچن تو نہیں مر رہے، لیکن یاد رکھیں یو آر اکاؤنٹیبل، آپ کو حساب دینا ہوگا۔ اور جب اخیاب بادشاہ فیل ہو گیا، جب اس کے گورنر جنرل وزراء اور ان کے MNAs اور ناکام ہو گئے، ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے مرتی ہوئی دنیا کے لیے۔ کیا آج وہی سچویشن نہیں ہے؟ آج ہم کہاں سے ایلیا لے کے آئیں؟ اور لکھا کہ ایلیا اپنے گھٹنوں میں سر دے کر بیٹھ گیا۔ آپ ساری کہانی کو جانتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب اس نے کہا تو آسمان کھل گیا، بارش ہوئی اور ہریالی آ گئی، بنجر ویرانی سرسبز اور شادابی میں بدل گئی۔ خداوند خدا یہ چاہتا ہے کہ آج میں اور آپ دنیا کے حالات بدل سکتے ہیں۔ اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا تو تم واقعہ ہی آزاد ہوگے۔ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، اس کے پاس دنیا کی رہائی ہے، اس کے پاس دنیا کے مسائل کا حل ہے۔ خداوند یسوع مسیح صرف تمام بحرانوں کا واحد حل ہے۔ آج کا پیغام ہے، جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ اس کا کیا ہے؟ غلام ہے۔ اور اگر تم سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تمہیں کیا کرے گی؟ آزاد کرے گی۔ سچائی کون ہے؟ سچائی خداوند یسوع مسیح ہے۔ اس کا کلام سچا ہے، خدا سچا ہے۔ بے شمار حوالہ جات، میں صرف زیادہ طول نہیں دینا چاہتا کلام کو۔ آج اگر میں اور آپ ہم دیکھیں کہ ہم نے اگر ہم کسی بیماری کے اندر گرفتار ہیں، پہلی بات میں نے یہ کہی، اگر بے روزگاری ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی، اگر خاندانوں کے اندر جادو تویز ابلیس نے تباہ و برباد کر رکھا ہے، تو اس کی رہائی کا حل صرف یسوع کے پاس ہے۔ وہ آپ کو ابلیس سے آزاد کرا سکتا ہے، وہ آپ کو جادو ٹونے سے آزاد کر سکتا ہے۔ اگر ڈاکٹروں نے آپ کو لا علاج قرار دے دیا ہے تو اس کا، اگر آپ کسی بیماری میں گرفتار ہیں تو یسوع آپ کو اسے شفا دے سکتا ہے۔ اگر آپ گناہوں میں گرفتار ہیں، آج تک توبہ نہیں کی، تو یسوع آپ کو شفا دے سکتا ہے، وہ آپ کو آزاد کر سکتا ہے۔ میں چاہوں گا اگر آپ بائبل ہے تو کھولیں کلسیوں 2 باب، اس کی 14ویں اور 15ویں آیت۔ کیا لکھا ہے کہ وہ آپ ہمارے گناہوں کی دستاویزوں کو لے کر کیا کر گیا؟ صلیب پر چڑھ گیا، اور
حکومتوں اور تمام سلطنتوں کا برملا کیا گیا تماشا بنایا۔ اس نے ہمارے نام پر جو گناہوں کی دستاویزیں تھیں، جب صلیب پر چڑھ گیا تو صلیب پر چڑھ کر اس نے ہمیں گناہ سے کیا کر دیا؟ آزاد کر دیا۔ اگر ابھی تک ہم گناہ میں گرفتار ہیں تو ہم گناہ کے غلام ہیں۔ کسی عادت چوری، جیسے میں نے پہلے بتایا، میں دہرانا نہیں چاہتا، اگر کوئی ایسی علت ہمارے اندر ابھی تک ہے اور ہم چھوڑ نہیں سکے تو آج کا کلام آپ کے لیے ہے۔ گناہ سے آزادی صرف یسوع دے سکتا ہے، اور لکھا ہے جو مسیح یسوع میں ہے وہ نیا مخلوق ہے۔ جو مسیح یسوع میں ہے وہ نیا مخلوق ہے۔ نیا مخلوق بن جانا یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے، یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ اور میں یہ بتاتا چلوں کہ جو نیا مخلوق ہے اس کے پاس دنیا کے مسائل کا حل ہے۔ جب وہ خدا سے مانگتے ہیں تو خدا آسمان سے ان کی آواز کو سن لیتا ہے۔ اور آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آج تک کوئی ایسی بیماری ہے یا دکھ ہے یا تکلیف ہے، شاید ڈاکٹروں نے آپ کو کہہ دیا ہے کہ اس کا علاج، آپ کی بیماری کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے، کینسر ہو سکتا ہے یا کوئی وائرل ڈیزیز ہو سکتی ہے، بے شک یہ سچائی تو ہے لیکن مکمل سچائی نہیں ہے۔ مکمل سچائی یسوع کے پاس ہے۔ شاید آپ اپنی لیب رپورٹوں کو دیکھ کے گھبرا گئے ہیں، پریشان ہو گئے ہیں، لیکن آج میرے پاس آپ لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا تو تم واقعہ ہی کیا ہوگے؟ آزاد ہوگے۔ پہلا پطرس 2:24 ہے، وہ آپ ہمارے گناہوں کو لے کر صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جیے، اور اسی کے مار کھائے جانے سے ہم نے شفا، آواز نہیں آئی، شفا پائی۔ میرے پیچھے بولیں، اسی کے مار کھائے جانے سے میں نے شفا پائی۔ اسی کے مار کھانے سے میں نے شفا پائی۔ اب اپنے آپ سے کہنا ہے، ہاتھ اپنی طرف کرنا ہے، اسی کے مار کھائے جانے سے، اسی کے مار کھانے سے۔ اب آپ نے اپنی بیماری کا نام لینا ہے۔ شوگر ہے تو شوگر کا نام لینا ہے، جائنٹ پین ہے تو جائنٹ پین کا نام لینا ہے، اگر دل کی تکلیف ہے تو دل کا نام لینا ہے، یا وٹ ایور پرابلم از دیئر۔ میں خدا کے روح سے بھرا ہوا ہوں اور دیکھ رہا ہوں کہ معجزات ہو رہے ہیں۔ میری بہن، میرے بھائی، آسمان کھل گیا ہے اور نام لینا ہے، اسی کے مار کھائے جانے سے میں نے شوگر سے، ہیپیٹائٹس بی سے، ہیپیٹائٹس سی سے، اپنے کینسر سے، کرونک ارتھرائٹس سے، بانجھ پن سے، سکن پرابلم سے، ہیپیٹائٹس بی اور سی سے، اور ذہنی بیماریوں سے اور بدروؤں سے، اپنے بھانج پن سے میں نے شفا پائی ہے۔ ہالیلویا، ہالیلویا، بولے ہالیلویا۔ میں آزاد ہوں، میں شفا پا چکا ہوں۔ We are healed by His stripes. We are healed by His wounds. اس کے زخموں سے ہم نے شفا پائی ہے۔ میری بہن، میرے بھائی، آپ کا دکھ ختم ہو چکا ہے، آپ شفا پا چکے ہیں۔ Do you believe that؟ ہمارا یسوع زندہ ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھ، میں مر گیا تھا اور اب میں زندہ ہوں اور عبدالآباد تک زندہ رہوں گا۔ موت اور عالم ربا کی کنجیاں میرے پاس ہیں، پطرس کے پاس نہیں، میرے پاس ہیں۔ خداوند خدا کا یہ پیغام ہے
اگر تم سچائی سے واقف ہوگے. اگر میں اور آپ آج شام سچائی سے واقف ہو جائیں. سچائی کون ہے؟ یسوع. اور یسوع اگر ہمارے جیون میں آ جائے تو آپ کی بیماری، دکھ، روگ کیا ہیں؟ کلام کہہ رہا برادر جاوید نہیں کہہ رہا، کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے. وہ آپ کو شفا دے گا، صحت دے گا اور تندرستی دے گا. اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا تم واقعہ ہی آزاد کیے جاؤ گے. آئیے ہم کھڑے ہو جائیں اور دعا کریں.